اور شہید کیا بھی نہیں جا سکتا محمد مصطفیٰ کو، کوئی حضور کو شہید بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی شرط ہے۔ اور دوسری بات کہ شہادت ہونی بھی چاہیے حضور کی ذات میں، یہ بھی شرط ہے۔ آپ کہیں گے شہید کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن میں، واللہ یعصمک من الناس، قرآن مجید، میرے حبیب کسی دشمن کا ہاتھ آپ کی جان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت اور دست حفاظت سے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، اب کسی دشمن کے ہاتھ آپ کی وفات نہیں ہوگی۔ واللہ یعصمک من الناس، کسی کے ہاتھوں آپ کی وفات نہیں ہو سکتی۔ لو تو چیپٹر ہی ختم ہو گیا کہ کوئی حضور کو شہید نہیں کر سکتا۔ اب ایک طرف طے پا گیا کہ حضور کو شہید کوئی نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ حضور میں شہادت نہ ہو تو امت مرتبہ شہادت اور نعمت شہادت سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ رب العزت نے حضور کو شہید نہ کرتے ہوئے مرتبہ شہادت پہ فائز کرنا تھا۔ اس کی شکل پہلی تو نہ رہی کہ حضور کی ذات پر شہادت بارد ہو، وہ تو نہ رہی۔ دوسری شکل کیا تھی؟ وہ امام حسین اور کربلا تھی، وہ حسین اور کربلا کی شکل تھی۔ کیسے کہ شہادت جو ہے اس کے دو اینگلز ہوتے ہیں شہادت کے، ایک شہادت کا جوہر ہے اور ایک شہادت کی شکل ہے، حیات ہے۔ جوہر شہادت اور حیات شہادت، ہر عمل کی دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک اس کا جوہر اور حقیقت، جیسے نماز ہے، نماز کا جوہر اللہ کا ذکر ہے، اور اس کی حیات، اس کی شکل یعنی فارم، وہ رکعتیں، تکبیر تحریمہ، ہاتھ باندھنا، کھڑا ہونا، رکوع سجود، یہ ساری شکل، یہ حیات صلاۃ۔ اسی طرح روزہ ہے، اس کی جوہر تقویٰ ہے، اور حیات کھانے پینے سے رک جانا ہے۔ ہر عمل کی ایک جوہر ہوتا ہے، اسپرٹ، روح، اس کی حقیقت اور ریالٹی، اور ایک اس کی فارم، اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے۔ شہادت کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ تو شہادت کا جوہر آرزو شہادت ہے، شہادت کی خواہش، شہادت کی آرزو، شہادت کی چاہت کہ میں شہید ہو جاؤں، یہ خواہش شہادت کا جوہر ہے، روح ہے۔ اور پھر شہید ہو جانا دشمن کے ہاتھ سے، یہ اس کی حیات یعنی ظاہری صورت ہے۔ تو دو چیزیں ہیں شہادت میں۔ اب جہاں تک تعلق ہے شہادت کی روح اور جوہر کا، وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں تھی۔ اس کو یہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی شخص دشمنوں سے لڑ رہا ہے فوجی، اور وہ ہر لمحہ اس تاڑ میں ہے کہ کہیں جان بچا کے نکل جاؤں، شہید ہونا نہیں چاہتا، اس کی آرزو نہیں، طلب نہیں، بلکہ بچنا چاہتا ہے، جان بچا کے لے جاؤں، اور اچانک گولی لگی اور مر گیا، وہ مر کے بھی شہید نہیں ہوگا، چونکہ آرزو شہادت نہ تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ عمل ہو گیا، موت واقع ہو گئی دشمن کی گولی سے یا تلوار سے، دشمن کی تلوار سے مرا، جہاد کے نام پر مرا، دفاع وطن کے نام پہ مرا، مگر طلب و آرزو شہادت نہ تھی، اس لیے مر گیا، شہید نہ ہوا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے۔ اب آقا علیہ السلام کی طرف آئیے۔ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں شہادت کی آرزو کمال پر تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام ہمیشہ عرض کرتے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا۔ آپ فرماتے میری شدید آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اس طرح اللہ کی راہ میں جان ملتی رہے، میں دیتا رہا۔ تو وہ آقا علیہ السلام نے اپنی شہادت کی آرزو اتنی شدت کے ساتھ بیان کی، یہ ثابت ہو گیا کہ گویا جوہر شہادت حضور میں موجود تھا، شدت کے ساتھ موجود تھا۔ اب کیا تھی؟ اب باقی تھی شکل شہادت، صورت شہادت، حیات شہادت، ظاہری صورت، اور وہ ممکن نہ تھی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کی حفاظت کی وجہ سے کوئی مار لیتا، معاذ اللہ شہید کر دیتا، تو خدا کی آیت جھوٹی ہو جاتی، قرآن کی آیت جھوٹی ہو جاتی۔ لہٰذا اب اس کی شکل یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے حضور کی شہادت کی آرزو بھی تھی، اور اس شہادت کی ابتدا بھی حضور کی زندگی میں کر دی۔ احد کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر مارے گئے،
شہادت کی شکل یہ ہے کہ دشمن اپنے آلہ سے حملہ کرے، دشمن کے حملے سے انسان زخمی ہو اور اس کے کوئی جسم سے خون بہے، اور چوتھی شرط پھر وفات ہو جائے۔ میدان احد میں دشمن نے حضور پہ حملہ بھی کیا، نیزے سے بھی کیا، پتھروں سے بھی کیا۔ آقا علیہ السلام زخمی بھی ہوئے، دندان مبارک بھی ٹوٹا، رخسار مبارک سے خون بھی بہا، اور سواری سے نیچے زمین پہ بھی تشریف لے آئے اور غشی کی کیفیت بھی طاری ہو گئی۔ تو حیات شہادت کی 4 شرطیں تھیں، ان میں سے 3 پوری ہو گئی۔ دشمن کا حملہ بھی ہو گیا، رخسار بھی زخمی ہو گئے، خون بھی بہا، دندان مبارک بھی کٹا، زمین پہ بھی آئے، غشی بھی ہوئی، اور افواہ بھی اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ اس کو افواہ میں بدل دیا، صرف اب شہادت باقی رہ گئی تھی۔ گویا شہادت کی حقیقت بھی مصطفیٰ کی زندگی میں تھی، اور شہادت کی ابتدا بھی تھی، اب صرف باقی رہ گئی تھی چوتھی شرط، شہادت کی انتہا۔ اس انتہائی شہادت کے لیے حسین کو منتخب کیا گیا، اور امام حسین کو ظاہراً بھی شبیہ مصطفیٰ بنایا اور باطناً بھی شبیہ مصطفیٰ بنایا۔ امام حسین کی شکل انور حسین میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں، کل کتب میں ہے۔ آپ شکل میں آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے، حسن بھی مشابہ تھے، حسین بھی مشابہ تھے۔ حضور کے وصال کے بعد جب صحابہ ترستے دیدار مصطفیٰ کے لیے، تو حضرت فاطمہ الزہرا کا دروازہ کھٹکھٹا کے حسن حسین کو کھڑا دیکھ لیتے، شبیہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا تھا۔ تو ان کے وجود، ان کی شکلیں حضور کی شبیہ بنائیں، اور ان کا باطن بھی حضور کی مشابہت کیا۔ آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ من حب حسینا فقد حبنی، جو حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی۔ من ابغض حسینا فقد ابغضنی، جو حسین سے دشمنی رکھے اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جو حسین سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے، جو حسین سے دوستی کرے وہ مجھ سے دوستی کرتا ہے۔ تو باطناً بھی حضور نے مشابہت بیان کر دی۔ اب یہ مشابہت کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے صحیح ستہ میں۔ حسین تو مصطفیٰ سے ہیں، اس لیے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، جز اپنے کل سے ہوتا ہے، مگر حضور نے فرمایا انا من حسین، میں حسین سے ہوں، تو مصطفیٰ حسین سے کیسے ہو گئے؟ اس حدیث کا معنی ہمارے مضمون کو مکمل کر دے گا۔ حسین مصطفیٰ سے ہیں تو مصطفیٰ حسین سے کس طرح ہیں؟ اس حدیث کا معنی یہ تھا اور مفہوم یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کے اندر جو کمال ہے اس کا مصدر میں ہوں، حسین کے اندر جو عظمت ہے اس کا منبع میں ہوں، حسین کے اندر جو حسن و جمال ہے اور جو عظمت ہے حسین کی اور جو کرامت ہے اس کا سرچشمہ میں ہوں، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی کیا؟ کہ میری سیرت کا جو اظہار ہے اس کا کمال حسین سے ہے۔ جس طرح حسین مجھ سے لیتا ہے، اسی طرح میری جو سیرت کے بعد میں ایک باب شہادت کی تکمیل کا باقی ہے، انا من حسین، اس کی تکمیل اور ظہور حسین کے ذریعے ہوگا۔ تو گویا میں حسین کا مصدر ہوں اور حسین میرا مظہر ہے، میں حسین کا اوریجن ہوں اور حسین سے میری شہادت کی ڈیمونسٹریشن ہوگی، میری شہادت کا ظہور حسین سے ہوگا۔ سو دوستو، جس شہادت محمدی کی ابتدا غزوہ احد میں ہوئی اور شہید ہونے کی افواہ پھیلی، مگر شہادت ممکن نہ تھی کہ خدا کی حفاظت کا ہاتھ تھا۔ اب اس کے ساری شرطیں پوری ہو چکی تھیں، آخری شرط وفات پا جانا باقی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ظاہر اور باطن میں حضور سے مشابہت عطا کر کے حضور کو بیٹا حسین دیا، اور حسین کو ظاہر باطن میں حضور کا شبیہ بنایا، شکل میں بھی اور قلب میں بھی، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اوصاف و کمالات میں بھی، سیرت و کردار میں بھی اپنا شبیہ بنا کر۔ تو جس شہادت مصطفیٰ کی ابتدا میدان احد سے کی، اس کی تکمیل کا باب میدان کربلا میں لکھا گیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے، یہ واحد شہادت ہے امام حسین کی کہ جن کی شہادت سے 56 برس پہلے شہادت سے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے خود اعلان کر دیا تھا، مٹی دے دی تھی۔ طبرانی شریف میں حدیث ہے اور ترمذی شریف میں حدیث ہے،
اور مسند احمد بن حنبل میں احادیث ہیں، بہقی میں احادیث ہیں، مشکات صاحب مشکات نے روایت کی ہیں، سیاستہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں، حضرت ام المومنین ام سلمہ سے مروی ہیں، انس بن مالک سے مروی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں، بہت سے صحابہ سے مروی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مٹی دی ام سلمہ ام المومنین کو اور فرمایا ام سلمہ جبرائیل یہ مٹی اس میدان کی لا کے مجھے دے گیا ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا، اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ 10 محرم کا دن تھا، ادھر بارکہ کربلا بپا تھا، ادھر ام المومنین ام سلمہ سرزمین مدینہ پر ظہر کا وقت تھا، آرام فرماتی، کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کربلا میں کیا ہو چکا ہے۔ خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور مکہ کی سرزمین پہ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، خواب میں آقا تشریف لائے، حضور کو خواب رائی تو فی المنام اشعث اخبر وعلی لحیتہ التراب وفی روایت وبیدہ کارورۃ فیہا دم، سألت یا رسول اللہ ما ھذا الدم قال دم الحسین واصحابہ، میں نے خواب میں دیکھا سر انور پر گرد تھی، بال آلودہ تھے، پریشان حال تھے، آپ کے دست اقدس میں شیشی تھی، اس میں خون تھا، میں نے پوچھا آقا کیا حال ہے آپ کا اور یہ کیفیت کیا ہے اور شیشی میں خون کیسا ہے؟ فرمایا حسین اور اصحاب حسین کا خون کربلا میں جمع کر کے لایا ہوں۔ فوری اٹھی، دوڑ کے شیشی کی طرف گئی کہ دیکھوں معلوم کروں، یہ میں نے اپنی اہل سنت جن اس حدیث کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں ان کے ریفرنس دیے، سیاستہ کے ریفرنس دیے۔ جب شیشی اٹھا کے دیکھی تو فرماتی ہیں کہ شیشی خون سے بدل گئی تھی، فعلمت ان الحسین قد قتل، میں جان گئی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ وہاں تو 72 تن شہید ہوئے تھے، تو 72 تنوں کا خون شہادت ایک شیشی میں کیسے بند ہو گیا؟ ہاں تو ذہن میں رکھ لیں، 72 تن کربلا کے ان کا خون شیشی میں مصطفیٰ نے اسی طرح معجزتاً بند کر لیا جس طرح 70 اصحاب صفہ کا دودھ ایک پیالے میں بند کر لیا تھا، جس طرح حدیبیہ کے میدان میں 1500 صحابہ کے وضو اور غسل کا پانی ایک لوٹے میں بند کر لیا تھا۔ یہ میرے آقا کا کام تھا، اس طرح 70 شہداء کربلا کا خون شیشی میں بند کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی شہرت دے دی، اس کو عام کر دیا، اس لیے عام کر دیا۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حضور سے پوچھا آقا اس حال میں آپ کیسے آئے؟ فرماتے ہیں شہدت قتل الحسین آنفا، ابن عباس میں ابھی کربلا سے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو چونکہ حضور کی اپنی شہادت تھی اس لیے روحانی طور پہ خود کربلا میں موجود تھے اور امام حسین کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے کہ حسین کوئی بات نہیں پانی بند ہو گیا، حسین کوئی بات نہیں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، حسین کوئی بات نہیں کہ جبر اور بربریت کی انتہا ہو گئی، حسین کوئی بات نہیں کہ جوان علی اکبر چلا گیا، حسین کوئی بات نہیں کہ شہزادہ علی اصغر چلا گیا، کوئی بات نہیں کہ سارا خانوادہ لٹ گیا، ابھی تیری بھی شہادت ہونے والی ہے۔ حسین میں نے تو تجھے پالا اس لیے تھا، اپنے کندھوں پر سوار اس لیے کیا تھا، اپنی زبان چسائی اس لیے تھی، فاطمہ الزہرا کا دودھ اس لیے دیا تھا تاکہ آج کے میدان میں جب یہ مصائب انتہا کو پہنچے تو ادھر تیرا صبر اور تیری رضا انتہا کو پہنچے، تیرے قدم نہ ڈگمگائیں کہ حسین یہ تیری شہادت نہیں میری شہادت کا باب رقم کیا جا رہا ہے، سیرت محمدی کے باب رقم کیا جا رہا ہے۔ سو اس شان سے امام علی مقام نے اپنی جان آفری کو پیش کی، ادھر شہید ہوئے، جان آفری کو پیش ہوئی، ادھر سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سو اس طرح سیرت مصطفیٰ کا باب شہادت کربلا کی دن رقم کر دیا گیا اور امام حسین کے وجود کے ذریعے شہادت مصطفیٰ کا باطن باب اپنے ظہور کو پہنچ گیا۔ یہ وجہ ہے کہ جیسی شہرت اور دوام پھر حضور علیہ السلام کی سیرت کو ملا ویسی ہی شہرت اور دوام امام حسین کو شہادت کی ملی، چونکہ شہادت حضور کی سیرت ہی کا ایک باب تھا۔
دوسروں کی شہادت ان کی اپنی شہادت ہے، حسین کی شہادت صرف حسین کی نہیں، مصطفیٰ کی شہادت ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔